نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد البتہ یقیناً نصرکم مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں پہ ویوم حنین حنین کے دن بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 25 کا آغاز فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کی مدد کی۔ وہ جنگ کا موقع تھا، وہ مشکلات کا ٹائم تھا، جس طرح کے بھی مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حنین کے دن، کہ جنگ حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور بہت ساری اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں کہ جو مسلمانوں کو، جنہوں نے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہر معاملے میں مدد کی جب بھی مشکل کا ٹائم آیا۔ لیکن آگے انہوں نے کیا، اذ جب، اعجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم پھر نہ، تغنی کام آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما اس کے باوجود کہ رحبت وہ فراخ تھی، ثم پھر، ولی تم لوٹے، مدبرینہ سب پیٹھ پھیر کر، ثم انزل پھر نازل کی، اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور سب مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے، جنودن لشکر، لم تروہا نہیں تم سب نے دیکھا ان کو، وعذب اور عذاب دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا سب نے کفر کیا، وذالک اور یہی، جزاء سزا ہے، الکافرین کافروں کی، ثم یتوب رجوع کرے گا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عجبتکم عجیب، تعجب، عجب، کثرتکم کثرت، کثیر اکثر اور اکثریت، تغنی غنا مستغنی اور اغنیا، شیء شے، اشیاء اشیاء خردنوش، ضاقت ضیق النفس مذائقہ، علیکم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، الارض ارض و سما کہتا ہے اراضی اور اراضی، ما ماحول، ماتحت ماجرا اور ماورائے عدالت، مدبرین دبر پیچھے، انزل نازل، نزول اور شان نزول، سکینتہ سکینت سکون اور تسکین، مؤمنین ایمان مومن اور امن، تروہا رویت حلال کمیٹی مرئی وغیرہ، کفر کفر کافر اور کفار، جزاء جزائے خیر، جزا اللہ اور جزاک اللہ جزا و سزا کے لیے بولتے ہیں، یتوب توبہ طائب، عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، رحبت فراخ تھی، ولی تم لوٹے، جنودن لشکر، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے وقت میں مدد کی تمہاری، جب خوش فہمی میں ڈال دیا تمہیں تمہاری کثرت نے۔ یعنی جب اس جنگ کے موجب مسلمانوں نے بدر میں 313 مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد سے فتح حاصل کر لی، تو اس کے بعد ان کو کس میں ڈال دیا، بڑائی میں، خوش فہمی میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم کامیاب ہو گئے تھے، اب تو ہم اور زیادہ ہیں، تو اب انہوں نے بڑائی جب کی تو پھر وہ کام نہ آئی کچھ بھی۔ یعنی کہ بے شک تعداد زیادہ ہو گئی، سامان زیادہ ہو گیا، تیاریاں زیادہ ہو گئیں، لیکن اگر اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو تیاری کس کام کی، اور جب اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر تیاری اور اسلحہ یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی، اور نہ ہی اس بندے کو
اللہ کی مدد کے بغیر فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تنگ ہو گئی تم پر زمین، اس کے باوجود کہ فراخ تھی، پھر تم لوٹے پیٹھ پھیر کر، یعنی باوجود اس کے کہ زمین فراخ تھی، تم نے کہا اب ہم زیادہ ہیں، میدان جنگ سے تم لوگوں نے دلچسپی نہیں لی، اس سے پیٹھ پھیرنی شروع کر دی، وہاں سے بھاگ نکلے، یہ ساری بات اس سے مراد ہے۔ اور پھر تنگ ہو گئی تم پر زمین، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جب تم اللہ کی طرف لوٹے، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت، یعنی اپنا تسکین تم پر، اپنے رسول پر اور مومنوں پر، تاکہ وہ مطمئن ہو، وہ سکون حاصل کریں۔ اور اس نے نازل کیے ایسے لشکر کہ نہیں تم نے دیکھا انہیں، یعنی جب تم نے توبہ کی، اللہ کی طرف لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور یہ تو سارے میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے، پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز دی تو یہ دوبارہ اکٹھے ہوئے وہاں پہ، اور پھر اللہ نے ایسے لشکر نازل کیے کہ نہیں تم نے دیکھا انہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی، یعنی جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے سزا تو عذاب بھی کی صورت میں ہے۔ پھر رجوع کرے گا اللہ اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد، اس ساری بات کے بعد اللہ رجوع کرے گا اس کے بعد۔ آگے دیکھتے ہیں، الا من یشاء، اس پر جسے وہ چاہے گا، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اور کفر سے انکار کرے اور کفر سے دور رہنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں وہ بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی بخشنے والا اور کوئی مہربان نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں مالی یا دینی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو ایسے ٹائمز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا، اور یہ نہیں کہ اب تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو غنی کو گدا اور گدا کو غنی 1 منٹ میں کر دے۔ اتنے بڑے بڑے اثاثہ جات اور اتنے بڑی بڑی زمینیں جائیدادیں آنکھوں کے سامنے ختم ہوتی دیکھی، لیکن وہاں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے میں پسند نہیں ہے، نہ عبادت کے معاملے میں، نہ دین کے معاملے میں، نہ دنیا کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان برائیوں سے دور رکھے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں داخل کریں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ و جاوید کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔